اور ماشاءاللہ ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کو پیس ٹی وی پر اور اسلام چینل پر بھی اور مختلف چینل پر بھی. انہوں نے ایک پروجیکٹ 28 مارچ سے ریڈیو اسلام بھی شروع کیا ہوا ہے. اس کے لیے آپ دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے. ساتھی بیٹھے ہیں ابھی انشاءاللہ, ابھی کافی لوگوں کا بیان ہوگا, تھوڑا سا اور بیٹھ جائیں, جانے کی کوشش نہ کریں, تھوڑا سا بیٹھیں, تسلی رکھیں, انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا. اس علاقے کے اندر 2 بڑے اجتماع ہو رہے ہیں اس وقت, اور اللہ کی رحمت کا نزول ہے. ایک تبلیغی جماعت کا اجتماع اپٹر لین میں آج ظہر سے لے کر ماشاءاللہ کل عصر تک, اور ایک یہ اجتماع چل رہا ہے. تو یہ الحمدللہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے, تو اس کا پورا فائدہ ہوتا ہے. آئیے بس. I'll just say a few words about the Quran and Mirza Sahib, where it started from and where they are now, and then we'll go forward to what Baba Sahib said. They have the campaigns of the Qadiani movement over the past year and a half going on around the world. So first of all, Mirza Ghulam Ahmad was born into a Muslim family. Obviously he was born a Muslim, and then he got some strange ideas and wrote some very strange things. So I'll just briefly go over 3 or 4 points that I just wrote down. I wasn't planning on speaking today. The first thing that strikes you when you read his books, جب آپ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, جب ان کی بات پڑھتے ہیں, تو جو ان کو نعوذ باللہ وحی ہوتی تھی, جو وہ کہتے ہیں اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے نعوذ باللہ, اس میں قرآن کریم کی آیات 80% سے زیادہ جو ہیں وہ قرآن کریم کی آیات ہیں, بلکہ پوری آیات نہیں, ان کے ٹکڑے ٹکڑے. تو اسی سے جو ہے یہ بعض صوفیاء نے بھی اس قسم کا پہلے باتیں کی ہوئی ہیں, مگر جس دلیری کے ساتھ اور جس والیوم کے ساتھ مرزا صاحب نے قرآن کریم پر یہ داؤ لگایا, داؤ ہی کہیں گے اس کو, کیونکہ مطلب آیت کا کچھ, مطلب فکرے کا کچھ, اور اس کو کہیں پہ جوڑ دیا. کبھی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جی مجھے کل منی آرڈر آئے گا, لیکن قرآن کریم کی آیات کا جو جن کو 2 روپے کے منی آرڈر کے اوپر لگانا جو ہے وہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے. دوسری بات جو ہے, قرآن میں یہ آیا, قرآن میں وہ آیا. بعض جگہ ان کی کتابوں میں لکھا ملتا ہے کہ قرآن میں آیا کہ جی یہ ہوگا. قرآن میں ایک دفعہ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھی یا مجھے کشف ہوا کہ قرآن میں قادیان کا نام لکھا ہوا ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ بھی قرآن کریم کے اوپر جو ہیں وہ الزامات ہیں. ابھی تک مجھے قادیانی لوگ, احمدی لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہاں دکھاؤ. تو یہ دوسرا جو تھا نا, دوسرا دجل تھا. اس کو غلطی بھی کہہ سکتے ہیں, مگر جس مقدار سے یہ ہوا اس کو غلطی نہیں کہا جائے گا. دوسری بات جو ان میں خاص ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آیت کا ٹکڑا یہاں سے لیا, ایک کہیں اور سے لیا, ان کا مطلب ملایا اور تیسرا مطلب نکال لیا. تو ٹھیک ہے, جس طرح ابھی ہمارے عالم نے فرمایا کہ بھی لوگ تفسیریں کرتے ہیں, لوگ پیپل ڈو کامنٹری آن دا قرآن, they try to get new meanings from the قرآن, وہ نئے مطلب جو ہیں وہ کسی عقل کے مطابق ہونے چاہیے نا. وہ اپنے مقصد کی خاطر کچھ ادھر سے لیا, کچھ ادھر سے لیا, اس کو پکڑ کے جوڑ دیا. اس کے علاوہ جو چوتھی چیز انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ زیادتی کی وہ یہ تھی کہ آیت کا ایک مین مفہوم ہوتا ہے, باقی آپ اس کے بطون ہیں, اس کے اندر کے معنی ہیں, وہ آپ نکالتے جائیں, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں معنی نکالتے جائیں. اس کا مین مطلب ہے, اس کو آپ غلط نہیں کر سکتے. یا اگر آپ کبھی اس کا ذکر کریں گے تو آپ اس کا مین مطلب کا آپ ان کے مین مطلب کا جو ہے وہ ذکر اس میں سے نکال دیتے تھے. اور اسی زمرے میں یہ بات آتی ہے کہ sometimes he used to say that قرآن کریم کی فلانی قرات میں یہ آتا ہے,
حالانکہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ قرآن کریم کی قرات کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ رسول ولا نبی ولا محدث نعوذ باللہ، کہ یہ محدث کا لفظ جو ہے یہ بھی بیچ میں ایک قرآن کریم کی ایک قرات ہے جس میں یہ آیا ہوا ہے، جو کہ غلط بات تھی۔ اب میں آتا ہوں آخری دو چیزوں کی طرف، اس پس منظر کو لے کے کیپنگ دس ان کانٹیکسٹ، جماعت احمدیہ قادیانیہ نے ٹرانسلیشنز قرآن کریم کی جو ہے کرنے کی کوششیں کی اور بہت ساری زبانوں میں کر کے دنیا کے بہت سارے علاقوں میں پھیلائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں پڑھتے، نہ خانہ کعبہ میں جا کے اپنی نماز الگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز گئی، زکوٰۃ کی جگہ چندہ آ گیا، وہ گیا۔ روزہ جو ہے وہ تو انسان کا ذاتی فعل ہے اللہ کے لیے، اس کا کوئی پبلک میں تو مظاہرہ ہے نہیں ہے۔ حج کا ابھی آپ کو میں نے بتا دیا۔ ایک ہی چیز رہ جاتی ہے ان کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ قرآن کریم۔ اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ رمضان میں ان کے پاس اس وقت ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں سے گئے ہوئے علماء قادیانیوں میں قرآن کو جانتے تھے۔ اس وقت جماعت احمدیہ قادیانیہ میں قرآن کا ایک عالم نہیں ہے۔ ان کے ٹی وی چینل کے اوپر جب یہ ذکر کیا کہ 7 زبانوں میں براڈ کاسٹ ہوتی ہے، مگر رمضان میں قرآن کریم کا مکمل درس نہیں ہوتا، چند آیتیں ادھر سے لیں، چند آیتیں ادھر سے لیں، اور قرآن ایگزیبیشن کرتے پھرتے ہیں ہر جگہ، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اسلام سے ہمارا تعلق ہے۔ چونکہ ہم نے ختم نبوت نے پریشر ڈالا ہوا ہے ان کے اوپر کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، پوری دنیا اسلام میں۔ تو یہ قرآن اس لیے جو ہے نا، آپ کو اس کے پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں، the context in which all these things are going on۔ ٹرانسلیشن تو کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہم سارے قرآن کو مانتے ہیں۔ مرزا محمود صاحب نے قرآن کی ایک اپنی طرف سے کومنٹری لکھی، اس میں سورۃ انفال پہ آ کے بند کر دی۔ سورۃ انفال اور توبہ کی کومنٹری قادیانی لٹریچر میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو دیکھیے گا۔ اب زبان سے تو نہیں کہتے کہ ہم نے ان صورتوں کو نہیں مانتے، زبان سے نہیں کہیں گے، مگر عمل سے یہ کہیں گے کہ کبھی کسی کتاب میں، کسی کامنٹری میں ان کے اوپر کسی قسم کی کامنٹری نہیں۔ کیوں کہ یہ جہاد کی صورتیں ہیں۔ جب مرزا صاحب نے آ کے جہاد بند کر دیا نعوذ باللہ، تو اب ان صورتوں کا کیا کیا جائے؟ اس کا حل یہی ہے کہ چپ کر کے ان کے بارے میں کبھی ذکر نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی کومنٹری نہیں، کوئی تفسیر نہیں۔ اور اسی لیے قرآن کریم کا درس جو ہوتا ہے، اپنی طرف سے کہتے ہیں ہم قرآن کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، بس صرف گوروں کو دکھانے کے لیے، میڈیا کو دکھانے کے لیے، یورپینز کو دکھانے کے لیے۔ یہ ابھی ڈیوزبری میں اور ادھر ادھر اور ابھی اسکاٹ لینڈ میں اور ادھر اپنی جو ہے قرآن ایگزیبیشنز وغیرہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اب بندہ ایگزیبیشن اس چیز کی کراتا ہے، people exhibit something that is unique to them۔ قرآن کریم تو آلریڈی 2000 زبانوں میں ٹرانسلیٹڈ ہے، وہ تو انٹرنیٹ پہ ملتا ہے۔ ایران نے قرآن کی ایگزیبیشن کروائی، سعودی عرب نے قرآن کی ایگزیبیشن کروائی۔ اب پرانے نسخے قرآن کے لے کے آئیں، اولڈ کاپیز آف دا قرآن خطاطی کے لے کے آئیں، قرات کے نمونے لے کے آئیں، وہ ایک ایگزیبیشن ہوتی ہے کہ آپ کریں۔ اور قرآن کریم کی جو ایگزیبیشن لگتی ہیں وہ بہت شاندار ہوتی ہیں۔ اب جماعت احمدیہ قادیانیہ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اس کی ایگزیبیشن ہونی چاہیے نا۔ ان کے پاس روحانی خزائن ہیں، ان کے پاس مرزا صاحب کی کتابیں ہیں، 80 کتابیں ہیں جو ابھی تک ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہو سکی، جو کہ اتنی وہ پیچیدہ ہیں، ٹھیک ہے، گندی ہیں۔ ہاں، اس کی ایگزیبیشن ہونی چاہیے نا، کیونکہ وہ ایک یونیک چیز ہے، وہ آپ کا احساس ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پلیز ان کی کتابوں کی ایگزیبیشن لگائیں، we will support you۔ اب یقین کریں ہم سپورٹ کریں گے، ہم اس کی مشہوری کریں گے کہ آج مرزا صاحب کی کتابوں کی ایگزیبیشن لگ رہی ہے۔ تو اس لیے گھبرائیں نہیں، یہ ان کا پبلک کو ایک منوانے کا، اگر یہ ایگزیبیشن کر رہے ہیں قرآن کریم کی ادھر ادھر، قرآن کو جانتے نہیں ہیں، قرآن کا درس نہیں دیتے، نہ ان کے بزرگ جانتے تھے۔ 5 ارکان اسلام میں سے یہ ایک واحد سہارا رہ گیا ان کے پاس
جس کو یہ دنیا کی آگے ڈھنڈورا پیٹ کے اپنا اسلام سے کچھ تعلق دکھانے کی کوشش کرتی ہے. So with these thoughts, I will leave you. Sorry if I did not speak completely in English or completely in Urdu, but hopefully you would have gathered what I was trying to say.